بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کی یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن اور رات تلاوتی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعد مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائے اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کرے۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جاوے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جاوے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جاوے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جاوے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہیں۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکے یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دے یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کرے کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے۔ آسمانی کتابیں رمضان مبارک میں نازل ہوئی، اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 30 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کی علیہ السلام کے صحیفے اسی مہینے کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان مبارک میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو کر سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا چاہیے اور اس کو سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کوئی یہ کہنے کو منہ باقی رہے کہ میں گو رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ تمام چیزوں کو محیط ہیں، بس ان کو ان لوگوں کے لیے کامل طور پر خاص طور سے لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فائدہ: حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت دنیا میں ہر شخص کو شامل ہے، نیک ہو یا بد، لیکن آخرت میں خاص طور سے متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔
ایک عرابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھ کر انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور ہمارے ساتھ رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کرتے ہوئے سن لیا تو فرمایا کہ تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے رحمت کے 100 حصے فرما کر ایک حصہ دنیا میں اتارا، جس کو ساری دنیا میں تقسیم فرما دیا۔ اسی وجہ سے مخلوق ساری کی ساری جنات ہو یا انسان یا چوپائے ایک دوسرے پر آل اولاد پر اپنے پر بیگانے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہیں، اسی وجہ سے جانور اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیے۔ اور بھی متعدد احادیث میں مضمون آیا ہے۔ کس قدر مسرت کی بات ہے، کس قدر لطف کی چیز ہے کہ مائیں اپنی اولاد پر جتنی شفقت کرتی ہے کہ اس کی ذرا سی تکلیف سے بے چین ہو جاتی ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیز و اقربا، میاں بیوی، اپنے اور اجنبی کسی پر مصیبت دیکھ کر تل ملانے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس رحمت ہی کا تو اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی۔ ساری دنیا کی ساری رحمتیں ملا کر 1/100 حصہ ہے اس رحمت کا، جس کے 99 حصے اللہ جل شانہ نے اپنے پاس اپنے لیے اختیار فرمائے ہیں۔ اتنے بڑے رحیم اور اتنے بڑے شفیق کے احکام کی پرواہ نہ کرنا اس قدر بغیرتی ہے، کس قدر ظلم ہے۔ کوئی ماں اپنے لڑکے پر انتہائی کرم کرتی ہو اور پھر وہ لڑکا اس کے کہنے کی پرواہ نہ کرے تو ماں کو کس قدر رنج ہوا، ماں کو کس قدر رنج ہو، حالانکہ ماں کا لطف اور کرم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی سے حق تعالیٰ شانوں کے احکام کی پرواہ نہ کرنے کا اندازہ کر لیا جاوے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، قرآن میں یہ مضمون اور جگہ پر بھی آیا ہے، لیکن بندوں کے اوپر یہ بات نہیں ہے۔ بندے رحم نہیں جانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حکم عدولی کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر وقت وہ آ جاتا ہے کہ 99 حصے رحمت کے اللہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں۔ یہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا، اللہ اتنا رحیم ہے لیکن بندے اس کی رحمت کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ اپنے عذاب کو نازل فرماتے ہیں۔ پھر زلزلے آتے ہیں، پوری زمین کو اٹھا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اٹھا کر پوری بستیاں چوپٹ کر دی جاتی ہیں، پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے، آگ لگا دی جاتی ہے، پانی کا طوفان آ جاتا ہے، بارش بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، پھر بھی بندے جب اپنی حیثیت اور اپنے اوقات بھول جاتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنا ایک اثر بھی بتاتے ہیں۔ تو اس دوست بزرگوں، اتنا رحیم اتنا کریم خدا اور مالک ہو، پھر بھی آدمی اس کی نافرمانی کرے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ تو بہت بہت بعید ہے۔ جو دوسرا حکم یہاں ہے وہ ہے زکوٰۃ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ نے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، تو دونوں کو ایک ساتھ ادا کرے۔ آدمی نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے، اس لیے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے مالوں کا حساب کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔